کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایسے واقعات آتے ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں. تو یہ جو آج ہم آپ کو واقعہ سنانے جا رہے ہیں یہ رائما لڑکی کا واقعہ ہے. رائما اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی. رائما کی عمر تقریباً 26 سال تھی اور اس کی بندے سے شادی ہوئی جو کہ شادی کے کچھ عرصے کے بعد باہر کے ملک چلا گیا. وہاں پر جا کر اس نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا اور اچھے خاصے پیسے کمانا شروع ہو گیا. کچھ ہی عرصے میں حالات ایسے ہو گئے کہ اس نے اپنی بیوی رائما کو ایک گھر خرید کے دیا جو کہ رائما کے ہی نام پر تھا اور اس کا ایک 6 سال کا بیٹا تھا. ان کی زندگی بڑی ہی خوشگوار گزر رہی تھی. دوسری طرف رائما سے 2 سال چھوٹا اس کا ایک بھائی تھا جو کنوارا تھا اور کوئی کام نہیں کرتا تھا اور آئے دن وہ رائما سے پیسے مانگنے آ جاتا تھا. ساتھ ہی رائما کی جو بڑی بہن تھی اس کے بھی گھر کے حالات کچھ اچھے نہیں تھے. وہ بھی آئے دن رائما سے پیسے مانگنے آتی رہتی تھی. ایک دن رائما نے کسی بات کی وجہ سے اس نے محسوس کیا اور اس کو یہ پتا لگا کہ دونوں بہن بھائی اسے بہانے سے پیسے لے جاتے ہیں اور اسے لوٹ رہے ہیں. جس پر رائما اپنے بہن بھائیوں سے بہت زیادہ ناراض ہوئی اور اس نے کہا کہ میرا شوہر اتنی محنت سے پیسہ کماتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں ہر مہینے اب تم لوگوں کا خرچہ اٹھاؤں. تو تم لوگ خود محنت کرو اور خود پیسہ کماؤ اپنا. جس پر رائما کی بڑی بہن نے کہا کہ دیکھو تمہارا شوہر تو باہر کے ملک میں مقیم ہے, وہ وہاں پہ پیسہ اچھا خاصا کماتا ہے جبکہ میرے شوہر کے پاس تو یہاں پہ چھوٹی سی نوکری ہے. تو تم اس طرح کرو کہ تم میرے شوہر کو بھی باہر بھجوا دو اپنے شوہر کے پاس, تو میرے بھی گھر کے حالات اچھے ہو جائیں گے اور میں تم سے پیسے مانگنے نہیں آؤں گی. جس پر رائما نے اپنے شوہر سے بات کی اور اس کی منت سماجت کی جس پر اس کا شوہر مان گیا اور کچھ ہی عرصے میں رائما کی بہن کا شوہر بھی باہر کے ملک میں چلا گیا. جب رائما کی بہن کا شوہر باہر کے ملک جاتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اس نے تو مجھے اپنے پاس نوکر رکھ لیا ہے اور اگر یہی حالات رہے تو ہم صرف زندگی گزاریں گے, ہم کچھ پیسہ نہیں کما سکتے کیونکہ یہ کاروبار کر رہا ہے, سارا پیسہ تو یہ کما رہا ہے. جب اس طرح کی باتیں رائما کی بہن نے سنی تو اس کے دماغ میں کھچڑی پکنا شروع ہو گئی اور پھر ایک دن اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس بلایا. وہ بھی رائما کے خلاف ہوا تھا کیونکہ رائما نے اس کو بھی پیسے دینے بند کر دیے تھے. تو بڑی بہن نے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس بلایا اور اس کو کہا کہ میرے پاس ایک آئیڈیا آیا ہے, کیوں نہ ہم رائما کو ختم کر دیں, اور اگر ہم اس کو ختم کر دیں گے تو یہ جس گھر میں رہ رہی ہے ہم اسی گھر میں جا کے رہنا شروع کر دیں گے اور اس کا جو بیٹا ہے وہ میں پالنا شروع کر دوں گی. تو جو رائما کا شوہر ہے وہ ہر مہینے اپنے بیٹے کو پالنے کے لیے ہمیں اچھے خاصے پیسے بھیجتا رہے گا اور وہ پیسے ہم دونوں آدھے آدھے کر لیں گے. اس کا بھائی جو ہے وہ بھی لالچ میں آ گیا اور اس نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے ہم ایسا ہی کریں گے. اس کے بعد انہوں نے کچھ پلاننگ کی. پلاننگ کرنے کے بعد یہ دونوں بہن بھائی تقریباً شام کے 4 بجے رائما کے گھر پہنچتے ہیں. ان کو پتا تھا کہ رائما کا بیٹا اس ٹائم ٹیوشن پڑھنے گیا ہوتا ہے, رائما گھر میں اکیلی ہوگی. یہ جب گھر جاتے ہیں تو رائما ان کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتی ہے, وہ ان کے پاس بیٹھتی ہے, پھر انہیں کہتی ہے اچھا میں آپ دونوں کے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں. تو جیسے ہی رائما اٹھتی ہے چائے بنانے کے لیے تو فوراً اس کا بھائی اپنی پسٹل نکالتا ہے اور رائما کے سر پہ گولی مار دیتا ہے, جس پر اسی ٹائم جو رائما ہے وہ مر جاتی ہے. اور اس کے بعد یہ دونوں پورے گھر کی حالت ایسی بنا دیتے ہیں جیسے گھر میں کوئی چور ڈاکو آئے اور انہوں نے ہر چیز کو اچھی طرح کھنگالا ہو. اس کے بعد اس گھر میں موجود زیورات اور پیسہ سارا جو وہاں پہ موجود ہوتا ہے وہ یہ دونوں وہاں سے اٹھا لیتے ہیں. اس کے بعد یہ گھر سے باہر نکلتا ہے رائما کا بھائی, تو سامنے آگے سے رائما کا بیٹا آ رہا ہوتا ہے. اس بچارے کی قسمت خراب تھی کہ اس دن اسے اکیڈمی سے جلدی چھٹی ہو گئی. وہ آتے ساتھ اپنے ماموں کی ٹانگ کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور ماموں کرنا شروع کر دیتا ہے. ماموں اس کو اوپر اٹھاتا ہے اور دوبارہ گھر کے اندر لے آتا ہے اور اپنی بہن کو کہتا ہے کہ اب اس نے دیکھ لیا سب کچھ تو یہ بتا دے گا پولیس کو, تو اس کو بھی اب ختم کرنا ضروری ہے. اس کے بعد وہ اسے بچے کو اندر لے کے جاتا ہے دوسرے کمرے میں, اسے کہتا ہے بیڈ پہ لیٹو, الٹا لیٹو. جیسے ہی بچہ الٹا لیٹتا ہے تو وہ اس کے بھی سر میں ایک گولی مار دیتا ہے. اس کے بعد یہ وہاں سے باہر نکل آتا ہے اور اس کی بہن جو ہے جو اس گھر میں موجود ہوتی ہے وہ فوراً پولیس کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جی جلدی آئے, ہمارے گھر میں قتل ہو گئے ہیں, ڈاکو آئے تھے اور وہ میری بہن کو مار گئے ہیں, میں ابھی گھر میں آئی ہوں تو میں نے یہ سب دیکھا ہے. تو جیسے ہی پولیس کو یہ کال جاتی ہے کچھ ہی دیر میں پولیس بھی وہاں پہ پہنچ جاتی ہے. پولیس جب سارا دیکھتی ہے کہ ایک طرح ان کو دونوں باڈیز پڑی ہوئی ہیں, صورتحال دیکھ کر پولیس سمجھ جاتی ہے کہ یہ ڈکیتی نہیں ہوئی, یہ کسی اپنے نے ان کو مارا ہے, کیونکہ ڈاکو سر پہ گولیاں نہیں مارتے, وہ آتے ہیں وہ صرف سامان لوٹتے ہیں اور چلے جاتے
جاتے ہیں۔ دوسرا، جب پولیس بچے کی باڈی دیکھتی ہے کہ اس کو الٹا لٹا کر اس طرح کیا گیا تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جس نے بھی یہ واردات کی ہے وہ ان کا کوئی جاننے والا ہے، اور بچہ اسے پہچانتا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے اس بچے کو بھی ختم کر دیا تاکہ وہ پولیس کو نہ بتا دے۔ اس کے بعد پولیس جو ہے وہ آس پاس کے لوگوں کا جائزہ لینا شروع کرتی ہے۔ کچھ قریبی رشتہ دار آ چکے ہوتے ہیں، لڑکی کی بڑی بہن پیٹ پیٹ کر رو رہی ہوتی ہے۔ پولیس افسران باہر نکلتے ہیں تو وہ ایک لڑکا دیکھتے ہیں دیوار کے ساتھ سر لگا کے رو رہا ہے۔ پوچھنے پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ رائما کا بھائی ہے۔ پولیس افسران کیونکہ ان کو یہ پتہ اب محسوس ہو گیا ہوتا ہے کہ یہ مرڈر کرنے والا جو ہے وہ انہی کا کوئی جاننے والا ہے، تو وہ سب سے پہلے اسی لڑکے کے اوپر شک کرتا ہے جو اس کو باہر دیوار کے ساتھ کھڑا روتا نظر آیا۔ تو پولیس آفیسر اس کے قریب جاتا ہے، اسے افسوس کرتا ہے، اس کے بعد اسے کہتا ہے کہ جب یہ بھی ہوا سارا کچھ تو آپ اس وقت کہاں پہ تھے؟ جس پہ وہ لڑکا بتاتا ہے کہ میں یہ جو میرے پاس بائک ہے یہ میں رینٹ پہ لے کے آیا ہوں، اور میں پورا 1 گھنٹہ اسی رینٹ کی شاپ پہ بیٹھا ہوا تھا جہاں سے یہ میں نے بائک لی ہے، پھر مجھے پتا چلا کہ یہ اس طرح ہوا ہے تو میں فوراً یہاں پہ آ گیا۔ پولیس اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ تھانے چلیں، ہم نے کچھ رپورٹ درج کرنی ہے، وہاں پہ 2 اس کے اندر قتل ہوئے ہیں۔ جس دوران پولیس افسران جو ہوتے ہیں وہ رائما کے بھائی کو تھانے رپورٹ درج کروانے کے بہانے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ اسی ٹائم ایک آفیسر جو ہے وہ اپنے جونیئر کو کہتا ہے کہ جاؤ اس رینٹ والی شاپ سے پتہ کرو کہ یہ سچ بول رہا ہے کہ یہ وہیں پہ 1-1.5 گھنٹہ بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ جونیئر افسر جو ہے وہ تھانے میں داخل ہوتا ہے اور وہ اپنے افسر کو بتاتا ہے کہ یہ لڑکا سچ کہہ رہا ہے کہ یہ اس ٹائم اسی شاپ پہ تھا، لیکن یہ کل اس شاپ پہ بیٹھا ہوا تھا اور کل سے یہ بائک لے کے گیا اور اس نے بائک واپس نہیں کی ابھی تک، جس پر پولیس افسران کا شک جو ہے یقین میں بدل جاتا ہے کہ اسی نے ہی یہ سارا مرڈر کیا ہے۔ اس کے بعد پولیس اس سے سختی سے جب تفتیش کرتی ہے تو یہ کچھ ہی دیر میں مان جاتا ہے اور پھر ان کو ساری کہانی بتاتا ہے کہ میں نے اور بڑی بہن نے مل کے پیسوں کے لالچ میں یہ سارا کچھ کیا ہے، اور ہم نے یہ سوچا تھا کہ یہ گھر بھی ہمیں مل جائے گا جو رائما کے نام ہے، اور اس کا بیٹا جو ہے وہ بھی ہم پالیں گے اور ہمیں ہر مہینے اس کا باپ پیسہ بھیجا کرے گا، لیکن جب میں گھر سے باہر نکلا تو بچے نے مجھے پہچان لیا تو مجبوراً مجھے بچے کو بھی ختم کرنا پڑا۔ یہ سارا سن کر پولیس جو ہے اسی ٹائم رائما کے شوہر کو کال کرتی ہے، اسے بتاتی ہے کہ اس طرح ان لوگوں نے آپ کی بیوی اور آپ کے بچے کی جان لے لی ہے۔